السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے عرصے سے یورپ کے غیر مسلموں میں اسلام کو جاننے اور سمجھنے کی لہر بڑی تیزی سے ابھری ہے۔ اس سے یہاں کے بہت سے حلقے پریشان ہیں۔ ان حلقوں سے یہ بات چھپی نہیں کہ یورپ کے مختلف ملکوں اور شہروں میں آئے روز اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالخصوص یورپ کے اہم ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جرمنی اور فرانس میں 50 لاکھ سے زائد مسلمان مقیم ہیں، جبکہ برطانیہ میں 41 لاکھ مسلمان قیام پذیر ہیں۔ وہ بے شک یورپ کے مادر پدر آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی صورت بھی اپنے مذہب اور دین کے بارے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک لفظ سننا برداشت نہیں کرتے، اور وہ اس پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی تمام تر چالوں کے باوجود غیر مسلموں میں اسلام کے صاف ستھرے عقائد اور اس کی سادہ اور آسان تعلیمات روز بروز پروان چڑھ رہی ہیں، جس نے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ حال ہی میں راقم الحروف کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون سے جب قبول اسلام کا سبب معلوم کیا گیا تو اس نے کہا وہ ایک عرصہ سے اسلام اور اس کی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کر رہی ہے۔ اسے بعض مقامات پر کچھ شبہات بھی پیدا ہوئے تو ایک اسلامی سکالر نے اس کی رہنمائی کی، اور یوں ایک ایک کر کے وہ شبہات دور ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ راقم الحروف کے ہاتھ پر بحمدللہ سینکڑوں انسانوں نے اسلام قبول کیا، اور کلمہ اسلام پڑھ کر وہ مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے۔ ان میں اکثریت اسی قسم کے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کے بعد اسے قبول کیا ہے۔ اسلام ضرور انہیں اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 5% بتلائی جاتی ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام اور مسلمان ہی تھے۔ یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب سوویت یونین کا خاتمہ ہو اور کب ہم عالمی ٹھیکیدار بن جائیں اور جس طرح چاہیں دنیا کا نظام ترتیب دیں، مگر ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو کر رہ گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ابھی اسلام باقی ہے۔ اور یہی بات نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی زبان سے اس وقت نکل بھی گئی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ سوویت یونین کی شکست کے بعد ان قدیم جدید ہتھیاروں کا کیا کام ہے، تو جواب میں موصوف بولے کہ ابھی اسلام باقی ہے۔ کیوں حیا نہیں آئی؟ اور وہ دنیا جہاں کی ساری خرابیوں کی جڑ اسلام اور مسلمانوں کو بتلانے لگے، اور اب تک اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں فرانس کے صدر میکرون نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو زبان بولی، اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر فرانس میں جو قوانین تیار کیے گئے، وہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ ابھی اسلام باقی ہے، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ جب تک اسلام باقی ہے تب تک یہ لوگ جھوٹ اور صرف جھوٹ کے سہارے
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی زبان بولتے رہیں گے، اور یہ بھی کہ انہیں ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ یورپ اور امریکہ کے دانشور روز بروز اسلام کی مقبولیت سے سخت پریشان ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام باقی ہے، اس کا جواب کس طرح دیا جائے اور اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کس طرح روکا جائے۔ اسلام کے خلاف جو بھی ممکن اقدامات اور جد و جہد ہو سکتی ہے، وہ سارے اقدامات اور کوششیں جاری ہیں، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھایا اور انہیں بدنام نہ کیا جاتا ہو۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اسلام سے نفرت دلانے کے لیے کیا کچھ حربے نہیں ہو رہے؟ پچھلے دنوں ہالینڈ، ڈنمارک اور فرانس کے اخبارات میں جو خبریں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جن شیعہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی، کیا وہ اس بات کی غمازی نہیں کرتی کہ ان پر اسلام باقی ہے کا خوف کس طرح سوار ہو رہا ہے؟ یورپ میں مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، گلی گلی میں مسجدیں ہوں گی، گھر گھر میں مدرسے بنیں گے، ان میں قرآن کی تعلیم دی جائے گی، اور ہماری اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایسی باتیں محض اس لیے بار بار دہرائی جاتی ہیں تاکہ یہاں کے باشندوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمان کیا جائے، اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمان کیا جائے اور انہیں کسی وقت بھی اسلام اور اس کی اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بس وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا اور بحث میں الجھے رہتے ہیں کہ اسلام اور انسانیت الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یورپ کا نام نہاد مہذب معاشرہ اور اظہار رائے کی آزادی کے دعوے دار ممالک، اور عیسائیت آج کی انسانیت کی روحانی پیاس نہیں بجھا سکتا، تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اگر مادی وسائل اس انسان کی انسانیت کا سبق نہیں دے سکتے، تو اس میں اسلام کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جائے؟ امریکہ اور یورپ اور دنیا بھر کے دیگر صدر، وزیر اعظم اور ان کے سیاسی اور مذہبی رہنما اگر اپنے ممالک کے لوگوں کو روحانی سکون نہیں دے سکتے اور ان کی پراگندہ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں لا سکتے، تو وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین پر کیوں برستے ہیں؟ دنیا کے یہ اور اس قسم کے نام نہاد دانشور اگر اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکے ہیں، تو انہیں اسلام کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی ناکامی کا کھلے دل سے اعتراف کر لینا چاہیے۔ یہاں روزنامہ جنگ میں چند سال قبل شائع ہونے والی اس خبر کو بھی سامنے رکھ لیجئے۔ چرچ آف انگلینڈ کی دوسری سب سے بڑی شخصیت نے کہا ہے کہ وہ بڑی مشکل ہی سے کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ ایک عیسائی ملک ہے۔ ارتھ بشپ آف یارک ڈاکٹر ڈیوڈ ہوپ نے کہا ہے کہ اب لوگ چرچ جانا پسند نہیں کرتے اور سیکولرزم کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عیسائی ہیں، تاہم ان کے انداز ڈرامائی طور پر بدل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں ہم جنس پرستوں کو پادری بنائے جانے پر وارننگ دی اور کہا کہ اعتماد اور سالمیت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی چرچ سے وابستگی کم ہو رہی ہے۔ روزنامہ جنگ لندن۔ دوستو، یہ صحیح ہے کہ اس وقت اسلام کے سوا جتنے مذاہب اور ان کی تنظیمیں ہیں وہ مادی وسائل سے مالا مال ہیں، اور سب کی نظریں مسلمانوں کی نئی نسل پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ جہاں موقع ملے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں تشکیش میں مبتلا کر دیا جائے اور ان کے عقائد و اعمال پر بیک وقت حملہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ان ممالک کے حکمرانوں کی جانب سے باقاعدہ سرکاری سطح پر ایک خطیر رقم فراہم کی جاتی ہے۔
آج سے کئی سال قبل نوائے وقت لندن میں شائع ہونے والی ایک خبر ملاحظہ کیجیے۔ امریکہ کے صدر نے دنیا بھر میں عیسائیت کی ترویج کے لیے امریکہ کی مشینری تنظیموں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں خصوصی شعبہ تشکیل دیا ہے۔ امریکی صدر نے اس شعبے کے تحت 51 ریاستوں کے 10,518 عیسائی مشینری تنظیموں کو صرف 2003 کے دوران 1 ارب 70 کروڑ ڈالر فراہم کر چکے ہیں۔ اس شعبے کے ڈائریکٹر مسٹر جم نے ان تنظیموں کو امریکی سوسائٹی کو سخت گیر عیسائی مذہبی معاشرے میں تبدیل کرنے کا ہدف سونپا ہے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ امریکہ میں عیسائیت کی ترویج ہو اور وہ اسلام کے مقابلے کے لیے ایک سخت گیر عیسائی معاشرے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی حکم دیا ہے کہ وہ مختص کردہ فنڈ صرف ان تنظیموں کو فراہم کریں جن کے منتظمین پادری ہوں یا پھر ان کا چرچ سے گہرا تعلق ہو۔ ان کی طرف سے فنڈ کے لیے منتخب کردہ بعض ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں کے علاوہ معاشرے کے شرمناک اور ذلیل ترین افعال میں ملوث طوائفوں کو بھی مذہب کی طرف راغب کر کے انہیں نہ صرف کٹر عیسائی عقیدے کا حامل بناتی ہیں بلکہ باقاعدہ تربیت کے بعد انہیں عیسائی مذہبی خدمت گار یعنی ننوں کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس پوری خبر میں اگر صرف نام بدل جائے، مثلا امریکی یا یورپی حکمران کے بجائے کسی اسلامی حکمران کا نام، عیسائیت کے بجائے اسلام، پادری کے بجائے علماء اور چرچ کے بجائے کسی مدرسہ کا نام لکھ دیا جائے تو عیسائی دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان حکمرانوں کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ اقوام متحدہ اور نیٹو میں دھڑا دھڑ اجلاس شروع ہو جائیں گے۔ طرح طرح کی قراردادیں پاس ہوں گی۔ اسے بنیاد پرستی، تشدد، مذہبی جنون، دہشت گردی، بد تہذیبی، حیوانیت، غیر انسانیت اور شخصی آزادی کی مخالفت بتا کر پوری دنیا کو اس کی مخالفت پر اکسا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں۔ بصورت دیگر اسے تہس نہس کر کے ہی دم لیا جائے گا، اور کچھ عجب نہیں بلکہ موجودہ حالات کا یقین ہے کہ خود مسلمان حکمران، راں اور بادشاہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈال کر لبرل، ماڈل اور اچھے دوست کا خطاب لینے کی کوشش کریں۔ یورپ اور امریکہ کے اسلام کے خلاف ان سارے علمی، فکری، عملی، عسکری اور اقتصادی اقدامات کے باوجود انہی ممالک میں اسلام کی مقبولیت میں حیرت انگیز طور پر اضافہ بتاتا ہے کہ اسلام نہ صرف یہ کہ ابھی باقی ہے بلکہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے والے تو اپنی موت مریں گے، پر اسلام کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کو قیامت تک بقا حاصل ہے اور بالآخر سب نے ہی اس چشمہ صافی پر آنا ہوگا۔ اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے یہ بات بتلا گئے ہیں اور پیشن گوئی کر کے گئے ہیں، اور آپ کی بات ہمیشہ حق اور سچ ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں کوئی علاقہ، محلہ، کچا پکا گھر ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ جن کو عزت دینا چاہے گا انہیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا، وہ اسلام لے آئیں گے، اور جو اسلام سے اعراض کریں گے وہ ذلیل و خوار ہو کر ہی رہیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ترجمہ، نہیں باقی رہے گا زمین پر کوئی پکا اور کچا گھر مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کو داخل فرمائیں گے، معزز شخص کی عزت کے ساتھ یا ذلیل انسان کی رسوائی کے ساتھ۔ صحیح ابن حبان۔
دوستو کہاں ہیں وہ بیمار ذہنیت رکھنے والے مشرقی اور مغربی دانشور جو بات بات پر یہ کہتے نہیں تھکتے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ ان لاکھوں یورپی نو مسلموں پر کس نے تلوار تان رکھی تھی؟ کس نے انہیں زور و جبر کے ذریعے اسلام لانے پر مجبور کیا؟ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر۔ دوستو یہ ٹونی بلیر کی کہانی ہمارے چینل پر اپلوڈ بھی ہو چکی ہے، ان کے قبول اسلام کی، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر کی سالی کے سر پر کس نے تلوار اور بندوق رکھی تھی کہ وہ اسلام قبول کرے اور وہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں بھی سرگرم رہے؟ اس قسم کے واقعات کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ اسلام کے مخالفین کہ اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں کہ اسلام تلوار اور جبر و تشدد سے پھیلا ہے، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ محض حسد و عناد کی بنا پر کہتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، مقابلے کی ان میں سکت نہیں، نئے نئے جنگی ساز و سامان سے دوسرے لدے لدائے ہیں، قوت و طاقت میں وہ دوسروں سے بڑے ہوئے نہیں، اور اگر کوئی سر اٹھائے تو ان کی خیر نہیں۔ تو بتلائیے پھر آخر وہ کون سی تلوار ہے جو یورپ کے باشندوں کو ان کے سر پر لٹک رہی ہے اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال رہی ہے، اور ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ یورپ کی آسائش اور مادی سامانوں کے ہوتے ہوئے اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے کیوں کتراتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں، اپنی اعلیٰ عرفہ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے؟ امریکہ ہو یا یورپ یا دنیا کے دیگر ممالک کے حکمرانوں اور نام نہاد تہذیب کے دعوے داروں، ان سب کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو قصوروار اور مجرم ٹھہرانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ آج کی انسانیت کا سب سے بڑا مجرم اسلام اور مسلمان نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر کنٹرول پانے کے لیے ہر طرح کا ظلم و ستم بھرپا کر رکھا ہے۔ یہی لوگ دنیا بھر کے انسانوں کا چین اور سکون چھیننے کے حقیقی ذمہ دار ہیں، اور اس ظلم و ستم پر پردہ رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیمات سے یورپ کے غیر مسلموں کو روشناس کرائیں، اسلامی کتابوں اور اپنے اخلاق سے انہیں بتائیں کہ اسلام خدا کا پسندیدہ اور آخری دین ہے، اس دین پر آخرت میں نجات ہے، اس دنیا میں بھی انسان چین اور سکون کی زندگی پاتا ہے جس سے آج کا یورپی معاشرہ محروم ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی سچ ہو رہی ہے کہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا نہ کوئی پکا گھر، ہر ایک گھر میں اللہ کے نبی کا یہ کلمہ پہنچے گا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب یورپ ڈر رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس دنیا کے چپے چپے پر اسلام پھیلے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔